اپنے زور بازو پر ترقی کی اعلیٰ مثال قائم کرتی ہے، علم کے سمندر میں غوطے لگاتی ہے، علم کے علم کو اونچا کرتی ہے اور پھر حقیر سوئی سے لے کر بھاری بھرکم جہازوں پر اپنے نام کے ٹھپے لگواتی ہے اور یہ اعلان کرتی ہے کہ میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا، مجھے فکر امن عالم، تجھے اپنی ذات کا غم، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا۔ کیونکہ تعلیم سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تو پھر تعلیم کی بدولت ہی تاریخ گواہ ہے کہ آپ کی پرستش کرنے والوں نے آپ کو اپنے قابو میں لے لیا، اور پھر کیا تھا، اوپر دیکھا آسمان نظر آیا، آسمان میں چاند نظر آیا، چاند میں انسان نظر آیا، پوچھا ماجرا کیا ہے، جواب ملا انسانی ترقی ہوئی ہے، نیچے دیکھا زمین نظر آئی، زمین میں سمندر نظر آیا، سمندر میں گہرائی نظر آئی، گہرائی میں انسان نظر آیا، پوچھا ماجرا کیا ہے، جواب ملا انسانی ترقی ہوئی ہے، اور یہی ترقی چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے، تعلیم سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ۔ صدر علی وقار تعلیم کے میدان کے سپاہی جب جابر بن حیان الرازی البیرونی بنتے ہیں تو پھر اپنی زندگیاں بنا کر جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں۔ تعلیم کے میدان کے سپاہی جب آئزک نیوٹن گراہم بیل بنتے ہیں تو دوسروں کے کام آ کر جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں۔ تعلیم کے میدان کے سپاہی جب الیگزینڈر فلیمنگ ایڈورڈ جینر بنتے ہیں تو اینٹی بایوٹکس اور ویکسینیشنز کی ایجاد کر کے زندگیاں بچا کر جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں۔ تعلیم کے میدان کے سپاہی جب سیاست میں اترتے ہیں تو ابراہم لنکن لینسن منڈیلا بن کر قوم کو جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں۔ تعلیم کے میدان کے سپاہی جب رہنما بنتے ہیں تو سر سید احمد خان محمد علی جناح بن کر قوم کی رہنمائی کر کے جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں۔ تعلیم کے میدان کے سپاہی جب آئی ٹی کے میدان میں اترتے ہیں تو کسان کا بیٹا بل گیٹس ہو یا پھر غربت و افلاس کا سامنا کرنے والی مادام چوری ہو، مصیبتوں سے لڑ کر جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں۔ تعلیم کے میدان کے سپاہی جب کچھ کرنے کی ٹھان لیتے ہیں تو پوری دنیا کو اپنی انگلی پر انگلی کا غلام بنا کر اسٹیو جابس کی صورت میں جینے کا نیا ڈھنگ سکھاتے ہیں۔ تعلیم کے میدان کے سپاہی جب معیشت دان بنتے ہیں تو جوناتھن لیبمن کی صورت میں افریقی باشندوں کی زندگیاں سوار کر جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں۔ تعلیم کے میدان کے سپاہی جب موسیقار، قلمکار، فنکار بنتے ہیں تو پھر سلطان القسیمی سے لے کر انور مقصود، راحت فتح علی خاں کی صورت میں امن کا پیغام دے کر جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں، علم نے خونے رگے جا دیا اور نہ مرا، علم نے زہر کا پیمانہ پیا اور نہ مرا، علم سقراط کی آواز ہے عیسیٰ کا لہو، علم سیارہ و گہوارہ و انجام و نمو، علم بیٹے کی نئی قبر پر ماں کے آنسو، علم عباس سلمدار کے زخمی بازو، کعبہ و قوسین کو یہی سر کرتا ہے، ایک لمحے میں صدیوں کا سفر کرتا ہے، علم طالب کو طلب سے ہی صلہ دیتا ہے اور جہل انسان کو بوجہل بنا دیتا ہے۔ شکریہ۔ صدر علی وقار، آج سے 1400 سال قبل ماضی میں جھانک کر دیکھیے کہ دنیا کا قدیم معاشرہ جو تھا تو انسانوں کا، مگر جا بجا غیر مہذب انسان موجود، جہاں قانون تو تھا مگر جنگل کا، جہاں طاقت ہی عزت کا معیار تھی، جہاں انسان تباہی کے راستے پر تھا۔ پھر ایسے میں صدر ذی وقار، خداوند عالم کی رحمت جوش میں آئی اور انسانوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے، معاشرے کی تعلیم و تربیت کرنے کے لیے سرکار دو عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلم بنا کر بھیجا گیا، کہ جن کی تعلیم و تربیت، علم و عرفان کی بدولت اسی معاشرے نے پلٹا کھایا، کہ وہی لوگ تھے، وہی قبائل تھے، وہی انسان تھے، مگر طرز زندگی تبدیل ہو گیا تھا، رہن سہن تبدیل ہو گیا تھا، کہ جو معاشرہ ظلم و ستم اور بربادی کی علامت تھا وہی معاشرہ پیار، محبت، امن، سکون اور چاہت کی علامت بن گیا تھا، کیونکہ تعلیم نے سکھا دیا تھا جینے کا سلیقہ۔ جناب والا، یہی تعلیم و تربیت، علم و عرفان کی بدولت ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا، کہ یہی تو وہ علم ہے کہ جس کی بدولت فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا، کہ جبھی تو اسلام کی تعلیمات کا آغاز تک لفظ اقرا سے ہوا، کیونکہ یہ تعلیم نور ہے، روشنی ہے، ہدایت ہے، اولاد آدم کا گمشدہ خزینہ، انسان کو اوج کمال پر پہنچانے کا زینہ، اور امت محمدی کا اسلاف تک رسائی کا زینہ بھی ہے، کیونکہ یہی تو وہ تعلیم ہے کہ جس کی بدولت ابراہیم آتش نمرود میں کود گئے، اسی تعلیم کی بدولت موسیٰ فرعون سے ٹکرا گئے، اسی تعلیم کی بدولت صحرائے عرب کی تپتی ریت پر حضرت بلال حبشی نے عہد کا نعرہ بلند کیا، تو حسین نے اپنے نانا کی تعلیمات بچانے کی خاطر میدان کربلا میں سر کٹانے کے باوجود نیزے پر کلمہ حق بلند کیا، کہ اسی تعلیم نے بہلول کو بہلول دانا بنا دیا،
जाफर सादिक से तालीम हासिल करने वाले जाबर बिन हयान को बाबाए कीमिया बना दिया कि इसी तालीम की वजह से हुर ने खुद को हुरमुला से जुदा कर दिया कि यही तालीम जब मोहम्मद अली के पास आई तो वो बाबाए कौम कायदे आजम मोहम्मद अली जिना बन गए। यही तालीम जब इकबाल के पास आई तो वो डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल बन गए, और जब यही तालीम सैयद अहमद खान के पास आई तो वो सर सैयद अहमद खान बन गए कि जिन्होंने बड़े सगीर में मुसलमानों को जो गुलामी में जकड़े हुए थे उन्हें एक नए तरीके से जीने का सलीका सिखाया। जनाबे वाला फिर एक और रुख से बात करूं तो हिटलर ने कहा था तुम मुझे पढ़ी लिखी माएँ दो, मैं तुम्हें पढ़ी लिखी कौम दूंगा, क्योंकि जानता था कि औलाद की पहली दरजगाह, इंसान की पहली दरजगाह माँ की गोद होती है, जहाँ से इंसान की तालीम और तरबियत का आगाज होता है, जहाँ से इंसान बोलना सीखता है, फिर बाप की उंगली थामकर चलना सीखता है। यही वजह है कि सदर वकार फिर जब यही तालिब इल्म असातिज़ा के ज़ेरे साया आता है तो अरफा करीम अली मुइन नवाज़ी की सूरत में न सिर्फ अपना नाम रोशन करता है बल्कि अपने मुल्क पाकिस्तान का नाम भी रोशन करता है, क्योंकि तालीम ही सिखाती है जीने का सलीका।